تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے استاذ تھے، ان کی خدمت میں کوئی صاحب ملنے کے لیے آئے، تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ بہت بڑے مفتی ہیں اس وقت بھی، نام نہیں بتاؤں گا، ان کی بات راز وہ مناسب نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہیں. تو وہ کر رہے تھے پودوں کو پانی دے رہے تھے. تو کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا، انہوں نے کہا میں بہت بیزی ہوں. تو اس نے کہا حضرت آپ تو یہ کچھ بیزی نہیں ہے، تو کوئی کام تو نہیں کر رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا یہ کام ہے، یہ میں باقاعدہ کرتا ہوں. کیونکہ ان کو گارڈننگ کا شوق تھا، پودے لگانے کا، ان کی کیاری ویاری کا، اس سے بھی انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. تو بھئی یہ میرا ٹائم اس کے لیے، پودوں کو پانی دے رہا ہوں، تھوڑی سی شاخیں خراب ہوئی ہیں تو اس کو کاٹ لیا، دیکھ لیا بھئی یہ. کیونکہ اگر وہ والا ٹائم بھی پبلک کو دینا شروع کر دیں تو وہی بات ہے کہ نیچرل لائف سے ہٹ گئے نا. پھر کیا خیال ہے بھائی؟ تو ہر آدمی کی اپنی ایک تفریح ہوتی ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ اپنی ایک تفریح، تو اس میں کوئی بکری پال لیتا ہے، کوئی مرغی پال لیتا ہے، بعض لوگ کتے پالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو بعض لوگ عجیب عجیب سے دوست پال لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ہر ایک کا. لیکن اس میں ایسے شوق پالنے چاہیے جن کا آپ کے دین کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی صحت کو بھی فائدہ ہو. کتے پالنے سے نہ صحت کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لوگ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتا پالا روزانہ ایک قرات اس کا اجر کم ہو جائے گا. قرات کہتے ہیں پہاڑ کے برابر. تو اس نے جو نیکیاں کمائی ہیں نا، ان میں سے ایک قرات نیکیاں روزانہ کم ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے کتے وتے نہیں پالنے چاہیے، کوئی ڈھنگ کی چیز اگر پالنی ہو تو وہ پالیں آپ. مرغا پالیں، مرغا لڑوانے کے لیے نہیں. بعض جانور ایسے ہیں جن کی حدیث میں تعریف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاة یا یوقظ للصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مرغے کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. ایک اللہ نے اس میں ایک اچھی صفت رکھی ہے، صبح صادق سے پہلے ہی بانگ دینا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اٹھ گیا ہوں. پوچھتی ہو بزبان حال بتا رہا ہوتا ہے کہ انسانوں تمہیں تو مجھ سے بھی پہلے اٹھنا چاہیے، کہ تم انسان ہو کے سوتے پڑے ہوئے ہو اور میں جانور ہو کے اٹھ گیا ہوں. تو مرغے کی تعریف آئی نا، تو مرغے سے مراد مرغی بھی اس میں داخل ہے کیونکہ جنس ایک ہی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرغوں کی اور مرغیوں کی زندگی میں انسان کے لیے سبق ہے. سبق ہے. ایک سبق کیا ہے؟ بہت اہم سبق ہے کہ مرغے اور مرغیاں سورج غروب ہوتے ہی اپنے ڈڑبوں کی طرف بھاگتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور کیسے وہ مرغی اپنی چونچ اپنے پروں میں رکھ کے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے سو جاتی ہو، ایسے بالکل خاموشی کی طرف جاتے ہیں وہ. تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان رات کو جلدی سو جائے اور مرغے صبح صبح اٹھ کے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اس سے ایک اور علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ جب مرغے کو برا کہنے پر پابندی ہے تو جو حقیقت میں اذان دیتا ہو صبح صبح اور آپ کو اذان کے لیے جگاتا ہو انسان ہو، وہ تو اس کا احترام تو اور زیادہ واجب ہو گیا نا. مرغا تو جو اللہ نے مرغے کا کام لگایا وہ تو مرغا سوچ سمجھ کے نہیں کرتا. مرغے میں تو ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ وہ صبح صبح بجنا شروع ہو جائے گا خود بخود ہی، اپنے اختیار سے نہیں کر رہا وہ. اس کے باوجود مرغے کو گالی دینے پر پابندی، برا کہنے پر پابندی. تو جو آپ کی مسجد کا واقعی میں مؤذن ہو اور وہ صبح صبح اٹھ کے اذان دیتا ہو تو اس سے عقیدت اور محبت کیا خیال ہے ہونی چاہیے. اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے کہ بھئی یہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے. دو باتیں پتہ چلی. تیسری بات اس حدیث سے کیا پتہ چلی کہ خود بھی اذان کہنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ ایک جانور کو برا کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو صبح نماز کے لیے جگا دیتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں صبح نماز کے لیے جگانے والوں کی کیا فضیلت ہے. نہیں آ رہا؟ تو اگر اس فضیلت میں آپ خود ہی داخل ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں مؤذن
ہونے کو عیب سمجھتے ہیں. تنخواہ لے کے نہ کریں, ویسے ہی کبھی کبھار اذان دے دیا کریں ثواب حاصل کرنے کے لیے.